کے بارے میں غور و خوض، تو اس میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بیدبا فیلسوف جو ہے جب کہانی جب سناتا ہے تو بادشاہ کو اس میں سبق جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ محض شکوک کی بنیاد پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ شیر نے بیل کو مار دیا دمنا کے کہنے پر اور اکسانے پر، تو اب شیر تذبذب کا شکار ہے کہ ہو سکتا ہے بیل واقعی میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میرے خلاف کسی کنسپیریسی تھیوری میں وہ ملوث ہو۔ چنانچہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے شیر نے اس کو مارا ہے۔ تو لیکن وہ اسے تھوڑا تھوڑا شک تھا، ضمیر کی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اپنے جو اس کا اقدام ہے اس کی وہ انویسٹیگیشن کروانا چاہتا تھا، خاص طور پہ دمنا کے معاملے میں جب اس کی ماں نے اس کو کہا۔ تو ایک تو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بغیر جو ہے انویسٹیگیشن کی کسی کو بھی سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو دا بشلیم جو بادشاہ ہے اس کو یہ بٹوین دا لائن وہ میسج دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ باقاعدہ پروسیکیوشن کا عمل شروع ہوا، اس کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں لائی گئیں، اور جو عمومی باتیں ہیں کہ جی خنزیر نے کہا کہ چھوٹی آنکھ ہوتی ہے یا ناک ٹیڑھی ہوتی ہے تو کوئی بندہ مجرم ہوتا ہے، تو اس سے بھی اس کا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہیں ان کو بھی سنا جاتا ہے، وہ اپنی صفائی میں جب بار بار کہتا رہا، حتیٰ کہ وہ جب تک اس کے خلاف گواہی نہیں آئی تھی تو بیل کے قتل کرنے کے بعد بھی اس کی جو چرب زبانی ہے وہ جاری رہی۔ اس نے جو خنزیر تھا اس کو شیر سے الگ کروا دیا اور کہا کہ یہ تو واقعی گندا ہے، اور شیر کو وہ گندگی پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب گیدڑ کی آنکھ سے اس نے دیکھا تو اس کے اندر گندگی نظر آنے لگی۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے جو سبق ہیں وہ بھی اس کے اندر جاری رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اس کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بار بار اسے شیر کو یہ باور کراتی ہے کہ تم غلطی کر چکے ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر انصاف نہیں کرو گے تو تمہارے جو عوام ہے، تمہاری جو رعایا ہے اس کے اندر بددلی پھیل جائے گی اور لوگ تم سے متنفر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ تم انصاف سے کام لو۔ چنانچہ وہ جو اس کے مشیر ہیں اور جو قاضی ہے جو اس سے وہ مشورہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر مختلف جانوروں کو بلایا جاتا ہے اور وہ سارے آ کے جو جس کے بارے میں یہ خاص طور پہ دمنا کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اس کو دی جاتی ہیں۔ اس دوران ایک اور کریکٹر ہے، وہ مابر غالباً اس لیڈر کا نام ہے، وہ بھی اس میں انٹری دیتا ہے، وہ بھی دربار جو ہے بادشاہ کو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو کچھ خبریں جو ہے وہ دمنا کو جا کے یہ دیتا ہے کہ اس طرح یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بادشاہ کو خبردار وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ دربار میں موجود ہوتے ہیں، لہذا آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے کہ کون جو ہے وہ آپ کا اصل ہے آدمی اور کون جو ہے وہ آپ کا دشمن کے روپ میں جو ہے وہ دشمن ہے لیکن دوست کے روپ میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں میں یہی ہوتا تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا، بیوی نے زہر دے دیا، بہو نے مل کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کراؤن پرنس کو ہٹا کے خود بننے کے چکر میں، یہ پوری کہانی بھری ہوئی ہے۔ جس بھی آپ ڈائنیسٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے مغلوں کو اٹھا کے دیکھ لیں یا چاہے آپ ادھر عثمانیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں اور کئی لوگ اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا امریکن صدر جو ہے اس کا مارے جانا، وہ جو جان ایف کینیڈی تھا، اور اس کے بعد وہ بالکل گاڑی میں جا رہا ہے، اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو یعنی امریکہ کے صدر کو مارنا آپ دیکھیں تو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کی کتنی سکیورٹی تھی، لیکن وہ چلتی ہوئی کارروائی میں وہ مارا گیا۔ شاہ فیصل کو جو ہے اس کے اپنے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ تو اس طرح کی کئی کہانیاں آج بھی پریویل کرتی ہیں، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مقولہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کہانی کے اندر موجود ہے، چھوٹی چھوٹی جزیات۔ جو بات اصل میں کنوے کی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی اگر اکیوزڈ ہوتا ہے، کوئی بھی اگر ملزم ہوتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک آپ نے مقدمہ چلانا ہے اسے، اور اس پوری جو پروسیس ہے انصاف کا اس سے گزار کر اس کو سزا دینی ہے، اور سزا دینے کے لیے شیر نے خود سزا نہیں سنائی، نہ شیر نے خود عدالت لگائی، اس کا جو قاضی ہے، اس کا جو چیف جسٹس ہے، اسی سے اس نے کہا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کریں۔ تو چنانچہ بادشاہ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے غصے میں آ کر کسی کو بھی سزا نہیں دینی، بلکہ آپ اس مقدمے کو ریفر کر سکتے ہیں، اور قاضی جو ہے وہ جو آپ نے جو بھی چیف جسٹس آپ نے بنایا ہوا ہے، جو قاضی القضاء آپ نے بنائے ہوئے، جو جج آپ نے بنائے ہوئے،
وہ آپ کے مملکت کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ اس کو آپ کرنے دیں، اور انصاف کے تقاضے جو ہے تمام کے تمام وہ پورے ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس کہانی میں گرنا کا انجام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اسے سزائے موت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اور نقطہ یہ ہے کہ کلیلہ جو ہے وہ حساس طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ اس غم میں مر جاتا ہے کہ میرا دوست میرا بھائی جو ہے وہ اب اس انجام سے بچ نہیں سکتا۔ اور یوں یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہانی کے آخر میں کہ جو چغل خور ہے، جو مکار شخص ہے، جو اس طرح کے کام کرتا ہے اور نگیٹیوٹی دکھاتا ہے، وہ کسی حد تک تو کامیاب ہو جاتا ہے، کسی ایک خاص مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، دو میں بھی ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی چالیں کامیاب ہوتی رہیں۔ یہ بالکل انگریزی کا ایک ہے سینگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، یا اور کئی شخصوں کو مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے بندوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی وقت میں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پہ بھی لیڈر کا یہی معاملہ ہے کہ وہ کچھ حد تک تو شیر سے غلطیاں کروانے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آخر میں وہ اپنے ہی جو جال ہے اس کے اندر جو ہے وہ خود پھنس گیا۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔